الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامت، رحمت اور برکتیں ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے درود شریف اور فرشتوں کی دعا۔ تو اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ پورا مکمل کمپلیٹ دین ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو چیز دین کے طور پر عطا کی، ہر چیز کی ویلیو ہے، ہر چیز ضروری ہے۔ اللہ نے ایسی چیز ہمیں عطا نہیں کی جو غیر ضروری ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں پورے دین کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف نمازوں پر فوکس کرتے ہیں، وہ حقوق العبادت میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ حقوق العبادت میں ٹھیک ہوتے ہیں تو عبادت میں کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ذکر میں ٹھیک ہوتے ہیں تو معمولات میں ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہمیں پورے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ ان میں سے ایک عمل اہم ہے جس کی ویلیو اکثر لوگ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ہمارے دین میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی ویلیو اکثر لوگ نہیں کرتے۔ اور ایک ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہو، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اور ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور ایسی مجالس تو دنیا میں ایک نہیں ہوتی، ایسے کتنے مجالس ہوتے ہوں گے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہو، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، تو وہاں ہر مجالس کو فرشتوں نے گھیرا ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ساتوں آسمان ہیں، ساتوں آسمان پر بیت المعمور ہے، یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے نا، اسی کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جیسے ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں ویسے ہی بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں۔ جو 70,000 فرشتے طواف کر چلے گئے نا، اور پھر 70,000 فرشتے نئے دوسرے آ کر طواف کرتے ہیں۔ اب جو 70,000 فرشتے چلے گئے نا، ان میں سے ایک بھی فرشتہ قیامت کے دن تک لوٹ کر نہیں آتا۔ ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ کر طواف کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا میدان محشر میں، تو اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ تو یہ سارے فرشتے کتنے ہوتے؟ اگر ہم ٹوٹل کریں گے تو بہت زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ آتے ہیں، تو زمین پر پورے کتنے فرشتے ہوتے ہوں گے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین پر کتنے کنکریاں ہیں نا، ان کنکریوں کے برابر فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ ان سارے فرشتوں کو جمع کر لیں گے تو ان کی تعداد کتنی ہوتی ہوں گی؟ گن نہیں سکتے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب میں اور آپ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اپنے رب کا پیغام لے کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص آپ پر درود بھیجتا ہے تو سارے فرشتے مل کر اس شخص کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے فرشتے کتنے؟ لاکھوں، کروڑوں، یہ سارے فرشتے مل کر اپنے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ رحمتیں کتنی ہوگی؟ لامحدود رحمتیں ہوگی۔ اب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے اب درود ابراہیم پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کم سے کم 15 سیکنڈ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو میں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اس 15 سیکنڈ میں، تو اس 15 سیکنڈ میں پوری کائنات کے فرشتوں نے میرے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ طاقت ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو اور جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی دفعہ درود پڑھتے ہیں۔ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے ہی نہیں تو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے؟ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا ہو، نماز کے ساتھ درود شریف بھی نہیں پڑھتا ہو، تو اس کی زندگی میں کیسے خیر و برکت آئے گی، اس کی زندگی میں کیسے راحت چین ہوگا؟ اس نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، نماز کے ساتھ درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو نماز میں تو درود شریف پڑھنا ہی ہے اور اپنی زندگی میں بھی کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے گا اس کے لیے کثرت سے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے، درود بھیجتے رہیں گے، آپ کے لیے مستقل رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کم پڑھے یا چاہے تو زیادہ پڑھے، یعنی اب وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اگر ہم کم پڑھیں گے تو ہمارے لیے کم رحمتیں ہوگی۔ یعنی اب وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ جو ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو، جو ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتا ہو، جو ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہو، جیسے ہم اپنے معمولات پر فوکس کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے درود شریف بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔